रोशनियों का शहर कराची, जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 2 करोड़ से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल इस शहर में पाकिस्तान की 2 बड़ी बंदरगाहें भी हैं, जिसका पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत में एक अहम हिस्सा है। 1980 की दहाई में मंजर आम पर आने वाली जमात MQM पढ़े लिखे महाजिरों की नुमाइंदा जमात की हैसियत से उभरी, लेकिन जल्द ही लीडरशिप और पैसे की लालच ने इसे गलत राह पर डाल दिया और हद यहाँ तक पहुंची कि पढ़े लिखे मुहाजिरीन की ये जमात एक माफिया का रूप धारने लगी। MQM ने एक सोची समझी साजिश के तहत कराची को बैरूत बनाना शुरू किया। चाइना कटिंग, बदमाशी, टारगेट किलिंग, ज़कात फितराने की सूरत में जबरी भत्ता कराची की पहचान बनने लगी। ऐसे में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, जो चंद साल पहले ही MQM से बददिल होकर मुल्क छोड़ गए थे, वापस लौटे और फिर कई दहाइयों के बाद कराची में हक व इंसाफ की सदाएं गूंजने लगी। वो जिनकी खुशनुदी के बगैर कोई कराची में घूम नहीं सकता था, जिनका कायद लंदन में बैठा कराची को आग लगा देता था, पर खुलकर तनकीद होने लगी। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का सबसे बड़ा एहसान अहलियाने कराची को अल्ताफ हुसैन और MQM के खौफ से आजादी दिलाना है। शुरू में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का मजाक उड़ाया गया, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की चाल कहा गया, कभी गद्दार कहा गया तो कभी कुछ और कहा गया, लेकिन दोनों वतन की मोहब्बत में अल्ताफ हुसैन के बुने मुल्क दुश्मनी के जाल को खत्म करने की धुन में लगे रहे। पहले ये 2 थे, मगर इनकी आजान ने अवामी बेदारी पैदा की, जिसकी वजह से जल्द ही 2 लोगों पर मुश्तमिल ये कारवां एक अजीम काफिले में तब्दील हो गया। मुस्तफा कमाल एक हमा जहिद शख्सियत के मालिक हैं, जो अपनी सलाहियतों का लोहा अपने दौरे निजामत में सारी दुनिया से मनवा चुके हैं। ये अहलियाने कराची का उन पर एतबार ही है, जो उनकी एक आवाज पर मुहाजिर ही नहीं बल्कि सिंधी, बलोची और पठान सब दौड़े चले आते हैं। साफ को, बुलंद हिम्मत और मुखलिस नीयत और सोच रखने वाले मुस्तफा कमाल को कराची की उम्मीद कहा जा रहा है। आज मुस्तफा कमाल की जमात कराची में मकबूलियत की नई बुलंदियां छू रही हैं। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, इसी तरह PSP की आमद से MQM गायब हो रही है। अंदरूनी खबरों और गैर मुल्की सर्वेस के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी MQM को उसके तमाम मजबूत हलकों में शिकस्त देगी। ये फारूक सत्तार के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक अगर वो PSP में शमूलियत इख्तियार नहीं करते तो उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी आपने एक पैकेज देखा है और वो पैकेज पाक सरजमीन पार्टी की मुसलसल राइज जो है सिंध के शहरों में वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने आना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट कई मुझे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खुद रब्ता करके मुझसे पूछा कि पाक सरजमीन का मैनिफेस्टो क्या है, कैसे हैं, और ख़ास तौर पे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और GIT के हवाले से पाक सरजमीन का क्या स्टांस है, क्या वो चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में या ना हो। हमें ज्वाइन किया स्पेशली कराची से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे मेहमान हैं जनाब रज़ा हारून, सीनियर रहनुमा है पाक सरजमीन पार्टी के, जनाब डॉक्टर सगीर अहमद, अगेन फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं पाक सरजमीन पार्टी के, और काजी सईद, सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन है चैनल 24 के। हमारे प्रोग्राम में जब भी आते हैं उसको उसकी शान बढ़ा देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली लोगों को ये तशवीश थी, पहले तो जब आप आ रहे थे तो लोग कहते थे ये इन्होंने कुछ करना नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। अब जब कोई 1 साल में आपकी प्रोग्रेस देखी तो कहते नहीं ये तो MQM को रिप्लेस कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ MQM है वहाँ वहाँ पाक सरजमीन पार्टी आ जाएगी। अब बहरहाल थोड़े बहुत लोग कहना शुरू हुए कि यार पंजाब में इनका क्या फ्यूचर है, या KPK और बलूचिस्तान के मतलब और कश्मीर के मतलब क्या पॉलिसी है। तो पहले तो रज़ा साहब, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग लोग पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं कि ये वाकई पाक सरजमीन है? थैंक यू मुबशर भाई। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा रमज़ान का महीना है, हम सब आपसे ताज़ियत करें, आपकी वालदा की, उनके लिए नेक दर्जात की दुआएं हों, आपको सब्र जमील दे अल्लाह ताला। हम सब की माएँ हैं और हमें पता है कि माँ का नुकसान जो है वो कितना अजीम नुकसान है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन ऐसा ही है। शुरू में तो बड़े लोगों ने स्पेकुलेशंस की और शर्तें भी लगा ली थी, शायद कुछ लोगों ने तो मुस्तफ़ा कमाल ने चंद दिन दिए थे,
کچھ نے چند ہفتے کچھ نے چند مہینے دیے تھے. لیکن چونکہ بات ٹھیک کرنی ہے, بات سچ کرنی ہے, صحیح اور غلط کی بنیاد پر اپنا میسج لوگوں کے سامنے رکھنا ہے, بڑے بڑے ایشوز پہ ڈیبیٹ کرنا اور خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی اور ریجنل پولیٹکس اور ٹرانس گلوبل پولیٹکس پہ ڈسکس کرنا ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. لیکن پولیٹکس جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے پی ایس پی نے, لیڈران نے, کہ وہ ایک عام آدمی کے ایشوز پہ آپ بات نہیں کریں گے. پینے کا پانی, کچرا, میرے ہیلتھ کے ایشوز, میرے ایجوکیشن کے ایشوز, میرے محلے کا انوائرمنٹ, میری لوکل گورنمنٹ کے اختیارات, میری پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے تعلقات, یہ وہ ایشوز ہیں جس کو لے کر جب ہم چلے, پھر ہم نے جو پورا کیمپین چلائی, تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ ڈے ون سے آپ کو تو پتہ ہے پنجاب آ رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی سیٹ اپ ہے, کے پی کے میں بھی سیٹ اپ ہے, بلوچستان میں بھی سیٹ اپ ہے. لیکن بالخصوص یہ جو عوامی ایشوز کے حوالے سے ہم نے جب سے پولیٹکس شروع کی ہے راؤنڈ اباؤٹ 23 دسمبر سے, حیدرآباد کے جلسے سے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے لوگوں کا ہم سے رابطہ جو ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے مسائل کی, وہ کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کر رہی. تو یہ جو رسپانس ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, اوور ویلمنگ ہے. اسی لیے ہم پنجاب بھی آئے ہیں اور ہر جگہ جائیں گے کہ اب اپنی جو ہم نے جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی, اپنے جو ادارے بنائے ہیں اس کو مضبوط کریں. ڈاکٹر صاحب, ہمیں پنجاب کے اوپر ایک بڑا زوم ہے, اور جسے کہتے ہیں مان ہے ہمیں, کہ پنجاب میں ہم پنجابی ضرور بولتے ہیں لیکن ہم لسانیت کا شکار نہیں ہیں. ہم کراچی جاتے ہیں تو ہم ضرور سنتے ہیں کہ یار یہ پنجاب کا ہے, یہ پٹھان ہے, یا یہ فلاں ہے. آپ کو یہ کبھی پرابلم یہاں پہ نہیں آئے گی؟ اب جب آپ کیمپین کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, آپ کو پنجاب سے رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ بشیر بھائی, بہت بہترین اور اوور ویلمنگ رسپانس ہے, اور بہت شارٹ فیز میں اتنا بڑا رسپانس آ جانا, یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ نے اس طرح بات کی کہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دے گی پاک سرزمین پارٹی. میں سے تھوڑا آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. ہم آلریڈی ریپلیس کرتے چلے گئے ہیں. سندھ میں, پنجاب میں جو لوگ تھے وہ, اور پھر جب ہم نے ان کے سامنے حقیقت حال رکھی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے, تو اس کے بعد وہ اس سے چھوڑ چھاڑ کے وہ یا تو گھر بیٹھ گئے یا انہوں نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کیا, کسی اور پارٹی میں چلے گئے. لیکن وہ تمام سیٹ اپ جتنے تھے وہ ختم ہوئے. اور دوسری بات کہ ہمیں یہاں پہ بہترین رسپانس مل رہا ہے, اور انیشیل ڈیز میں اتنا اچھا رسپانس مل رہا ہے. یہ ایم کیو ایم کو نہیں ملا. ایم کیو ایم کوئی 10-15 سال یہاں کوشش کرتی رہی, بڑے بڑے جلسے کرتی رہی, لیکن ایم کیو ایم کو وہ رسپانس نہیں ملا جو پاک سرزمین پارٹی کو ملا. اس کی بڑی وجہ لیڈرشپ ہے, پاک سرزمین پارٹی کا موقف ہے. پاک سرزمین پارٹی نے عام آدمی کی بات کی, جوڑنے کی بات کی. جو آپ نے بات کی, یہی سب سے بڑی ٹیگ لائن ہے کہ کراچی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ الگ الگ فریم میں لوگ فٹ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پنجاب سے بلانگ کرتا ہے, یہ سندھی ہے, یہ مہاجر ہے, اور یہی لائن کی وجہ سے وہاں نوگو ایریاز اور ایک جنگ چلتی رہی کراچی میں بڑے عرصے تک, جو پاک سرزمین پارٹی کی اہمیت ختم ہو گئی. یہاں اس لیے نہیں ہے, یہاں لوگوں نے وسعت کا مظاہرہ کیا, ایک دوسرے کو ایبزارب کیا, اکوموڈیٹ کیا. تو ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پنجاب میں جس طرح سے کام ہے اور لوگوں کی پذیرائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جلد ہی یہاں پر ایک ناصور ضرور ہے پنجاب میں, میں آپ کو بتاؤں, سوری, وہ برادری کا ہے. یہاں ہم صوبائیت میں شاید نہیں پڑھتے, بالکل نہیں پڑھتے, لیکن برادریوں میں پنجابی مار جاتا. ہاں, وہ بٹ جو ہے وہ جٹ کے لیے ووٹ نہیں ڈالے گا, جٹ جو ہے ارائیں کو ووٹ نہیں دے گا, ارائیں جو ہے وہ کسی کو ووٹ نہیں دے گا. یہ ضرور مسئلے ہیں, اس کو ہم کیسے دور کریں؟ دیکھیں بشیر بھائی, ایک بات ہے, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے حالات نہیں بہتر کر سکتی, پیریڈ. نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے عوام بھول جائیں, ایون پاک سرزمین پارٹی سے آپ صرف جماعت سے امید رکھ لیں گے, نہیں ہوگا کچھ تبدیل, ایسے ہی رہے گا. آپ کو انڈیویجولی چینج لانا ہے اپنے اندر, اپنے سوچیں. میں کہتا ہوں کوئی بسائقہ نہیں ہے, برادری نے برادری کو ووٹ دینا ہے نا. اگر ارائیں نے ارائیں کو ہی دینا ہے, اور اچھے ارائیں بھی تو ہوں گے, ان کو دے دیں. جٹ نے جٹ کو دینا ہے, بالکل جٹ کو دیں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں. اپنے کسٹم, اپنے کلچرز کو, آپ ٹریڈیشنز کو مینٹین رکھیں, لیکن بھائی اچھے کو دیں. بٹ نے بٹ کو دینا ہے, بٹ کو ہی دے بھائی جان, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے پی ایم ایل این کو دینا ہے ووٹ. ملک کے حالات اس وقت تبدیل ہوں گے جب آپ سیاسی جماعتوں سے بہت ساری توقعات وابستہ کرنے کے بجائے لیڈرشپ کو دیکھیں گے, اس کا میسج دیکھیں گے, پھر اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے. کئی صاحب, 2 جماعتیں اس ملک میں ایسی ابھری ہیں جن کا مینیفیسٹو بڑا سٹرونگ تھا. ایک تو پیپلز پارٹی تھی, روٹی کپڑا اور مکان, اور دوسرا ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم کا جو لو مڈل کلاس امپاورمنٹ کا مینیفیسٹو تھا بڑا سٹرونگ تھا. پھر ایم کیو ایم جو مہاجر سے متحدہ بنی اور متحدہ سے دوبارہ مہاجر بن گئی, اور اس نے خود اپنی سیاسی پسپائی جو ہے اختیار کرنا شروع کر دی. اتنی بڑی پاورفل پارٹیز کو لوگوں نے اپنے مینیفیسٹوز پورے کرتے نہیں دیکھا, ان کے اوپر کیسے اعتبار کریں گے؟
क्या करें, हमारे पास कोई और चीज़, हमें एतबार तो करना पड़ेगा कोई ना। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी पार्टी, मगर मैं 2 बातें कहूँ। पहली बात तो ये, मुझे 1900 इनकी बात से और आपकी बात से 1986 10 अप्रैल बेनज़ीर का एक फ़िक्रा याद आ गया, जब उन्होंने कहा था कि जी नज़रियात हैज़ टेकन द बैक सीट। जब नज़रियात बैक सीट पे चले जाएं तो फ्रंट सीट पे फिर आराई भट्ट, काजी और वो लोग आ जाते हैं। फिर मैं एक और बड़े आदमी को कोट काजी भी जात है? नहीं जात तो नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं वैसे मतलब एक शनाख्त कह लें, मुझे बता दे, जात तो मेरी कुछ और, हमारी को 3500 जाते तो है पंजाब में, तो नहीं, एक और आ नहीं, गई ये तो काजी तो एम ही है वैसे। पता नहीं, ये इसने मेरा तवक्कुफ किया वैसे, अगर मेरा नाम। खैर, दूसरी बात मैं ये कहूँ कि लेनिन ने कहा था कि कौमी मसला बुनियादी तौर पर रोटी का मसला होता है। जहाँ रोटी नहीं होती लोग समझते हैं यार मैं सिंधी हूँ इसलिए। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस लाहौर शहर में जहाँ मैं बैठा हूँ, साइकिल पे कंपेन करने वालों ने यहाँ बड़े बड़े भट्टों की जमानतें जब्त करा दी थी, शेख रशीद, और इसको लाहौर का लाड़काना कहते थे आज भी। और मैं एक और भी बात करूँगा, मैं तो बड़ा आज रजाइयत है मेरे अंदर, वो ये कि जो जर्मी कॉर्बन ने बरतानिया में करके दिखा दिया, अपने एजेंडे पे उड़ा के रख दिया उसने उस गटर प्रेस को, उसने लेबर की एस्टेब्लिशमेंट को हराया, उसने जो है वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट को हराया। और क्या था, लेकिन उनकी प्रेस ने, उसकी प्रेस ने भी ऑनरेबल बात की। उन्होंने अगले दिन जितने बड़े कॉलमिस्ट से सब ने आके एग्री किया कि इसने हमें डिफीट किया, हम मानते हैं। अच्छा, लेकिन और एक आदमी ने आके अपनी किताब खाई, उन्होंने कहा था क्योंकि आई विल ईट माई वर्ड्स, तो उसने खाई। यानी पे जर्नलिज्म भी ऐसा हो ना, यहाँ पे साले जाफर ना हो या ताउल अक्कासी ना हो। नाम क्या लेना, मैं तो नाम ले रहा हूँ। एक बात अपना मैं क्या झूठ बोलूंगा, सारे अपना मफाद परस्त बोला। एक मिनट, सारे आपके 90% जर्नलिस्ट बिकाऊ नहीं है यार हैं से, तो फिर किस सब तबके में नहीं है तो, सारे? नहीं, इतने बिकाऊ किसी तबके में नहीं है। स्टील मिल में इतने बिकाऊ लोग नहीं जितने हमारे प्रोफेशन में। हमारी आजकल चूंकि बिक्री ज्यादा हो रही है ना, नहीं, आपकी और मेरी लग रही होती शायद हम भी बेच गए होते, लेकिन हमें तो लगा कोई नहीं रहा। अच्छा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उस जो रजा हारून भाई ने बात अभी की है, यही बात जर्मी कॉर्बन ने की थी। उसने कहा मैं सारी पब्लिक यूटिलिटीज को वापस लाऊंगा, मैं इनको नेशनलाइज, डरते हैं ये, नेशनलाइज करूंगा मैं एनएचएस को, रॉयल मेल को, रॉयल जो है, और मैं आपको मुफ्त करूंगा। और तलबा, ये क्या अजाब बना दिए, मिडिल क्लास पेरेंट को लूट रहे हैं हम, ये जो तालीम के नाम पे, और जो तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया हमने। तो ये है इशू में लसानियत तो एक मसला है, लेकिन फिरका वारियत दूसरा मसला है। इसको कैसे टैकल करेंगे? मुबशर भाई, मैं कराची की पैदाइश है मेरी, सगीर भाई बैठे हैं, आप भी कराची। मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, कराची में कभी भी लिसानियत नहीं रही, और फिरका वारियत तो कराची में है ही नहीं। हम तो जिस इलाके में रहते थे, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन इलाका होता था सर। ये स्टिल है। आप आम आदमी से बात करेंगे ना, वो तो इस बात को सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। ये फ्यू वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बदकिस्मती कराची की रहेगी, ऐसे लीडरशिप उसको मिली कि उसने, लेकिन कराची की लीडरशिप का आप ये कमाल देखें कि वो जो लोगों को बहकाती थी, उसके बाद जो वोटर था वो वहीं से पंजाबी को भी वोट देता था, सिंधी को भी कामयाब कराया, पठान को भी कामयाब कराया। और हमारी कराची का कल्चर फैब्रिक ये है नहीं। मैं आपको बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि कराची में मुस्तफा कमाल की कामयाबी है क्या, कि उसने सही इश्यूज को एड्रेस कर दिया। ये फिरका वारियत, ये लिसानियत, हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इलाकों में दीगर ज़बानें बोलने वाले बैठे हों, शादियाँ हुई नहीं हैं। और ये क्या बात करते हैं कि माजिर माजिर माजिर, मैं क्या बात करूँगी कैद की शादी की? कैद के तो वालिद अपना पंजाबी थे। बहुत सी स्टोरियां सामने आ रही है ना। जंग के थे। नहीं, ये तो खबर मैंने ब्रेक की, खबर तो इनकी ब्रेक हुई है, बल्कि 4 साल पहले मैंने ब्रेक की थी। जंग से हैं अल्ताफ हुसैन के मतलब है कि साढ़े सामने महाजिर होए सन, साढ़े सामने महाजिर होए सन। ये पता है किस तरह कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं ना दी कसम खाना है सैयद नहीं, क्योंकि मेरे सामने सैयद होए नहीं है। ये उस तरह की बात है। तो कराची का आदमी जो है ना, आप यकीन माने इंटर मैरिजेस हैं, और इन्होंने भी की थी शादी, कोई बुरी बात नहीं कर ली थी। इंटर मैरिजेस हैं जी हाँ, सबसे बड़ा शहर बिल्कुल होगा सर, इसमें कोई इशू नहीं। और इसमें इशू होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ। कराची को आप देखें, एक नई टर्मिनोलॉजी है, दुनिया में डिस्कस होती है, कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म। हाँ, बिल्कुल। आप लाहौरियाइट बने, आप कराचीआइट बने, लाहौर कलंदर तो बन गए, कलंदर तो हम बन गए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि कराची और सिंध के लोग GIT को कैसे देख रहे हैं? देखिए, GIT जो वर्ड है बुनियादी तौर पे वो कराची वालों के लिए नया नहीं है, और जिस किस्म की GIT कराची वाले भुगतते रहे, वो एक आज पूरी मीडिया में उससे बात हो रही है किस किस्म की GIT है। जहाँ तक आप जिस GIT की बात कर रहे हैं, देखिए मुल्क के अंदर कम से कम ये एक सिचुएशन तो आई है कि कम से कम अब लोगों से बात की जा रही है, हिसाब लिया जा रहा है, एहतिसाब किया जा रहा है। लेकिन इससे बहुत सारी बातें, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, कुछ सोचते हैं कुछ होगा, कुछ का ख्याल ये कि कुछ नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो जाएंगी हकीकत हाल पर। तो
उसी तरह से हर आदमी इस कैफियत के अंदर है, लेकिन बहरहाल एक पोजीशन यहाँ तक तो आई है कि जीआईटी ने कम से कम बुलाया है, कल भी बुलाया है, तो इस हवाले से सबकी नज़रें इस तरफ हैं। लेकिन जो जीआईटी का बेसिक कंसेप्ट है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कह रहा हूँ, वो बड़ा ख़तरनाक है कराची वालों के लिए। जो जीआईटी होती रही है वो बड़ी डिफरेंट होती है, यहाँ तो जिस तरह तस्वीर है और सारी चीज़ें, ये तो बड़ा डिफरेंट मामला है, लेकिन जीआईटी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है कराची वालों के लिए। नहीं, different आप इसकी लोग contribution समझते हैं कि ये होनी चाहिए? देखिए, अभी रज़ा भाई ने जो बात की कि बुनियादी तौर पे आइन है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का आइन ये कहता है, रियासत ये कहती है आवाम से कि भाई मैं तुम्हें तमाम बुनियादी सहूलतें दूंगी। रियासत का ये कहना है, रियासत उसमें इंसाफ की फरहमी भी शामिल है, उसमें तालीम भी शामिल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, गर्ज़ की हर चीज़ शामिल है, और यही उमरानी मुआहदा होता है जो आइन कहलाता है। जब आइन का फेलियर हो जाए तो फिर स्टेट जो है वो स्टेक पर आ जाती है और फारिग हो जाती है। तो अगर ये आप सब कुछ कर रहे होते, ये इसका सिलसिला अब आज जाके इसकी ज़रूरत आन पड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता इससे लोगों के मसाइल कैसे एड्रेस होंगे। क्या ये सब कुछ करने के बाद क्या कराची में बसने वाले को या कश्मीर में बसने वाले को या कश्मीर में बसने वाले को क्या उसके बुनियादी हुकूक मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे कि अगर बिल्कुल तो मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि जब देखें, ऊपर से खाया पिया नहीं जाएगा या गर्दन से निकाला जाएगा, तो जो आम आदमी जिसका हक है कि उसके लिए पैसा खर्च होना चाहिए, वहां पे खर्च होगा। अच्छा मुझे इसमें मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। ये एक चीज़ है, किस तरफ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, तो डिफरेंट है। लेकिन अवाम ने 70 वर्षों में इसी बुनियाद पे अपने ख्वाबों के ताने बाने बुने हैं, लेकिन आखिर एंड रिजल्ट अवाम के लिए अब आप हमारी दाद दें, आप हमारी दाद दें कि हम लाहौर में बैठ के मियाँ साहब की अपोजिशन कर रहे हैं, और अपोजिशन में हिम्मत नहीं अपोजिशन करने की। नहीं सर, हम तो जो अपोजिशन इस वक्त सिंध में कर रहे हैं, हमारे अलावा कोई अपोजिशन वहाँ कर भी नहीं रहा। नहीं सर, वो तो अपोजिशन नहीं है, मीठी मीठी वो तो अपोजिशन। मीठी मीठी, लेकिन हमने जो किया है ना, और हम जो मार्च में निकले हैं और जूते डंडे और फायरिंग का सामना किया, शेलिंग का, वो आपका मियाँ साहब से पाला पड़े ना, आप कश्मीर में इंडियन आर्मी को भूल जाएंगे। डॉक्टर सकीर हमारे साथ है, काजी सईद भी हमारे साथ हैं, और जनाब रजा हारून हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। आपने कमाल पावर दिखाई, सब कुछ दिखाया, आपने झंडा जो है पाकिस्तान का अपना लिया, अब इंतखाबी निशान क्या होगा? निशानात बाकी रह गए अप्लाई करने के लिए। सच्ची बात है, अप्लाई करने का दिल नहीं करता। दिल करता खानी खाला दे दे हमें, तो खाली है खाना, इस पे लगा दो। अजीब अजीब तरह के निशानात हैं। मतलब वो मजाक ज्यादा बन रहे हैं और इलेक्शन कम जीत रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, कारतूस चाहिए, क्या चाहिए? तौल नहीं, हमारा ये है कि हमने उनसे कहा है, वो बातचीत चल रही है, बाकायदा अप्लाई करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा सिंबल ले लें जो कम से कम, पता नहीं किस तरह के गोभी 341 पॉलिटिकल पार्टीज परसों तक ऑफिशियली रजिस्टर हो गई हैं इस मुल्क में। ये किस हद तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, मैं ये करता हूँ, अभी आपने मुझे कहा है तो आज मैं ज़रूर रज़ा भाई से कहूँगा और डॉक्टर साहब से भी कि मुझे अपना ज़रूर भेजें, वेब वो अपना जो मंशूर है। अगर डिफरेंट है तो बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि सारी 340 पार्टियों का मंशूर एक है। इनको अगर आप मैं आप अर्ज करता हूँ, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने कोऑप्ट कर लिया है। हमारी जो पार्टियां थी अब जो बात नहीं करते, खैरात के अस्पताल खोल रहे हैं, जो है ये कर देंगे। जो इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने वाली कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जो ये मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, ये जो आपका बजट बनता है, ये जो ऊपर वारदात इशराफिया करती है, इसकी बैकबोन तोड़ने के लिए आपको इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको IMF और वर्ल्ड बैंक से टकराना पड़ेगा, आलमी साहूकारों से। फिर जो उनके यहाँ पे गमाश्ते बैठे हुए हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, जो उनके कस्टम इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स करिए कि मैं तो एक कह रहे हैं कि पार्टी ऐसी चाहिए है कि जो अपने मंशूर से चैलेंज करे और फिर अवाम का रेला आए उसमें, और वो हो नजरियाती पार्टी जिस तरह जर्मी कॉर्बिन की पार्टी है। तो एक महीने में उन्होंने इतना बड़ा तारीख सर जलसा कर दिया, एक महीने में कौन सी जमात कर सकती है? नहीं, मैं जर्मी कॉल कर सकता था। अगर ये जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक यूटिलिटीज की बात प्रॉब्लम एक और है। मैं नाज़रीन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी आप किताबें ढूंढेंगे, आपको हजारों लाखों किताबें मिल जाएंगी सीरत रसूल के ऊपर, सूरत रसूल के ऊपर, लेकिन आपको कोई रियासत रसूल के ऊपर किताब शायद ना मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना भी चलाई थी, और अगर आपको कहीं पे उसके कोई ना कोई सैम्पल्स मिलती है और थोड़े थोड़े टुकड़ों में आपको उसके हवाले मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोकल बॉडीज़ जो थी वो आपको वो रियासत मदीना में नजर आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम बनाया था मदीना चलाने का, एक कामयाब रियासत का, वो प्योर लोकल बॉडीज़ के ऊपर था। तो आज क्यों
لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ لوکل باڈیز جو ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی تمہارا اوپر کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا. ایکچولی جو یہ بات کریں میں سمجھتا ہوں اٹس دی ادر وے اراؤنڈ کہ نیچے سے ٹھیک ہوگا تو اوپر ہوگا. لیکن اگر پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نہیں سمجھا سکے تو کب تک سمجھائیں گے؟ سر دیکھیں پاکستان زمین پارٹی نے بالکل اس پہ بات کی ہے اور اس پہ آواز لگا دی ہے. اور جو مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی آپ نے برادری بھی بات کی تو پاکستان جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے کئی موروثی سیاست کے اندر. پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا ہے جو یلی سیاست ہے برادری کی اس میں وہ رضا بھائی نے بات کی صحیح آدمی کو ووٹ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہاں صحیح و غلط کی تفریق ختم ہو گئی ہے اور تمیز نہیں ہے اس معاملے پہ. اور جو اس علاقے کا باثر آدمی ہے وہ سودا کرتا ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ بھی جانا ہے وہ علاقے کے تمام ووٹ کا سودا جس پارٹی کے ساتھ بھی اس نے جانا ہے اس کا کر دیتا ہے. یہ ساری وجوہات بن گئی ہیں خرابی کی جس میں اپر جو ٹیئر ہے جس کے اندر اپر ہاؤس لوور ہاؤس ہے اور پروونشل اسمبلیز ہے وہاں سے نیچے پاورز کی ڈیلیگیشن نہیں ہو رہی. اور جب پاورز کی ڈیلیگیشن نہیں ہے تو اس کے بعد ظاہر صوبائی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو وہ کام کر ہی نہیں سکتے. اس طرح سے وہ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر ہی نہیں پا رہے اور جو obvious بھی ہے. تو یہ سب سے بڑا فیلئر بن گیا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینے کو چلایا مدینے کے معاملات کو چلائے وہ ایک رول ماڈل ہے تم پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کم از کم مسلمانوں کے لیے تو ہونا چاہیے نا. بالکل میں تو کہتا ہوں پوری انسانوں کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ اس کو اڈاپٹ تو باقیوں نے تو کیا ہے اور لوگوں نے تو لوکل باڈیز کو اڈاپٹ کر لیا آپ نے نہیں کیا. بالکل یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ جہاں ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے ڈیموکریسی پہ لوگوں کو مروایا جاتا ہے اس کے لیے ان سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اس جمہوریت کی اصل روح کو کس طرح پروان چڑھا. اچھا جی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں سارے لوگ برے ہوں اور کوئی ایسی نہیں ہوتی جس میں سارے لوگ جو ہے وہ فرشتے ہیں. نہیں ہمارے درمیان میں سے ہے نا جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان میں ہے کوئی رشوت لیتا ہوگا تو ہمارے خاندان میں بھی لیتا ہوگا کوئی نہ کوئی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باقی سارے ملک کے خاندان میں لوگ رشوت لیتے ہیں اور میرے خاندان میں ساری نیک و پارسا ہوں. نہیں کہیں نہ کہیں چاپا کھاتے ہوں گے لوگ. اب اگر ایم کیو ایم میں سے یا اور جماعتوں میں سے کوئی یہ امن کمیٹی والوں میں سے کوئی اچھے لوگ ہوں اچھے لیڈرز ہوں اور وہ آنا چاہتے ہوں پاک سرزمین تو بغیر تذلیل کے ان کے پاس کیا طریقہ آنے کا؟ ایک تو یہ نا کہ جس میں ہم ان کو ریکارڈ لگائیں. اچھا آدمی کو تو تذلیل کی فکر ہی نہیں ہوگی نا اس کی تو تذلیل ہونی نہیں ہے. آپ میرے خیال میں دوسرے لوگوں کی بات آج کل پتہ نہیں ہوتا نا ہمیں. نہیں سوال ہی نہیں پتہ ہوتا مشیر بھائی کہ ہمارے پاس کوئی ہے. میں تو اس سے بڑی بات آپ سے کروں گا. ہم تو دیکھیں سیاسی پارٹی کا جو کام ہے وہ مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے اچھے لوگ تو آ ہی رہے ہیں ہم تو برے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے. آپ برے کو معاشرے میں چھوڑ کے سکتے ہیں پھر آپ سیاست کس بات ہی کر رہے ہیں. آپ نے برے پہ کام کرنا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا ہے اس سے برائی ختم کروانی ہے اس کو اچھی راہ پہ لگانا ہے. بھائی سیاست کا صرف یہی کام تو نہیں ہے کہ ہم پاور میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا. میں نے معاشرے کو واسع جلیل کو آفر کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں آپ جب برا کہتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں واسع جلیل کو تو پہلے کچھ ہونا پڑے گا نا اچھا یا برا. وہ تو کیٹیگری الگ ہے وہ تو واسع والا کیٹیگری کا آدمی ہے. لیکن ان فلسفی جو ہے نا وہ انسان کی یہ ہونی چاہیے سیاسی جماعت کی کہ جی اچھے آدمی تو آلویز ویلکم. لیکن اگر صرف اچھوں پہ سیاسی جماعت بننی ہے تو پھر کیا بنائی ہم نے تو معاشرے کو پورا معاشرے میں تو ہمارے کرپشن سرائیت کی ہوئی ہے. لیٹس ایڈمٹ اٹ. دوائیوں میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں کھوتے کا گوشت ہم کھلا دیتے ہیں حرام مردار مرغی ہم بیچ رہے ہیں یہاں پہ دوائیوں میں ادویات میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں. تو صرف سیاستدانوں کو کیا برا کہنا. کیا اس معاشرے میں سے اچھی با کردار لیڈرشپ پوری کی پوری سامنے آ سکتی ہے؟ میں تو آ سکتی ہے مگر میں ایک بات کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سماج میں جب آپ جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ اس ملک کی اشرافیہ اور حکومت لوگوں سے شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. لوکل باڈیز کر لیں آپ ڈیڈ باڈیز جو مرضی کر لیں بھئی آپ نے پیسے نہیں لگانے خود کھا جانے. نمبر 1 سماج میں جب آپ محرومی رائج کر دیتے ہیں تو محرومی کی نفسیات بنتی ہے جہاں کھوتا بھی بکتا ہے جہاں پہ ضمیر سے لے کے ہر چیز بکتی ہے. ایک ایسی دنیا کا مجھے ایک مبشر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کوئی انسان جا کے علاج کروا سکتا ہے؟ ایک میرے 4 بچے ہوں میں خود کرپشن شروع کر دوں گا یار میرے بچے کو میں کسی کو گولی مار دوں گا اپنے بچے کو مرتے ہوئے کسی علاج کے بغیر دیکھوں گا. تو ہم نے ایک ایسا نظام رائج کر دیا یہاں پہ کہ جس میں ایک بری بھلی عافیت والی زندگی گزارنے کے لیے بندہ کرپشن نہ کرے. تو یہ انہوں نے کیا ہے اور کیوں ہے جہاں ہر جگہ کرپٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے. ادھر سے صافی اٹھاؤ اس کو گریڈ 22 میں لگا دو. یہ پرابلم ہے ان کو ہٹائیں نظام کو ہمیں نظام کی مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے کہ پی ایس پی کے جلوس کو منتشر کرنا ہو تو پولیس جو ہے وہ واٹر کیننز پانی کا استعمال کرتی ہے بے دریغ. لوگ پیاسے مر رہے ہیں ان کو پانی نہیں ملتا. یار یہ کیا وجہ ہے؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی پانی مانگ رہے تھے دے دیا پانی. مطلب یہ لیول ہو گیا ہمارے یہاں
اور پانی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی تصحیح کی جائے. ہاں بالکل، اور تذلیل ہے عوام کی، اور آپ کے پاس اگر لوگوں سے بات کرنے کے آپ کے پاس چیزیں ختم ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہے جس منصب پہ کہ آپ نے وہ چیزیں ایڈریس کرنی، آپ وہ بھی نہ کریں اور ڈیٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی مانگ رہے تھے پانی دے تو دیا یا دھلائی کر دی. اور میں اس کو میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ رپورٹ ہوتی ہے خبر، کوئی بھی لوگ نکلے، کسان نکلے اس دن یا اس طرح ٹیچرز نکلے، تو ان کو جس طرح تذلیل آمیز انداز میں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ طریقہ انتہائی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ سائڈ کے حساب سے بات کروں کہ جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اب کمیٹی بنا دی ہے. اچھا اس کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ اس نے 2-4 گھنٹے وہ ٹھیکر کی زینت بننا ہے، اس کے ساتھ فارغ ہو جانا ہے. یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو متاثرہ لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ فارغ ہو جاتا ہے. اور یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ جب خاص طور پہ میں اپنے مارچ کی بات کروں، ہم بالکل آگے نہیں گئے، ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس سے پہلے ریڈ زون میں مختلف پارٹیز پروگرام کر چکی ہیں، مختلف پارٹیز جہاں دل چاہتی ہیں وہ روڈ بند کرتی ہیں، اور ہم ٹرو جو ایشوز تھے اس کو ریز کر رہے تھے. تو انتہائی افسوسناک یہ طریقہ کار ہے سیاسی جماعت کی طرف سے، جو حکومت میں ہے، اور ساتھ ساتھ کے جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ایسا ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا چاہے کہ جتنی مرضی سیاسی رقابت ہو کہ وسیم اختر کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو تمام اختیارات ملیں ایز اے میئر. جب تک ہر میئر کو اختیارات نہیں ملیں گے وہ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ اچھا میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ ہر میئر کو جو ہے نا، انکلوڈنگ کراچی کا میئر جو بھی ہے، اس کے آفس کو پورے اختیارات ملنے چاہیے، اس کی پوسٹ کو پورے اختیار ملنے چاہیے. باقی اس کو ملے گا تو پرابلم نہیں وہ ٹھیک ہے، آج ملے گا نا، کل آپ کو مل سکتا ہے. نہیں میں تو اس حق میں دیکھیں، ایک عام آدمی کا مسئلہ جو ہے نا ایک عام آدمی نہیں حل کرنا ہے، اور اسی طرح آپ کی اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا کوئی سے ہے، میرے گھر سے باہر کی سڑک پر میرا کوئی سے ہے اور میں کوئی بات کر سکتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، مبشر بھائی دیکھیں ریاست ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس ریاست میں پارلیمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، صوبائی پارلیمنٹس ہیں، اسمبلیاں ہیں. ان کا بنیادی کام ہے کیا؟ صوبائی حکومت کا کام ملک کی خارجہ پالیسی بنانا تو ہے نہیں. مراد علی شاہ صاحب نے کوئی دفاعی پالیسی تو اپنی رائے دینی نہیں ہے. انہوں نے کرنا کیا؟ دے بھی دیں وہ ماننی کس نے؟ انہوں نے دے بھی دے تو ماننی کس نے؟ تو انہوں نے خارجہ پہ بحث نہیں کرنی. ان کا کام ہی اسپیسیفکلی یہ میں بہت عرصے دیکھ رہا ہوں کہ شاہ صاحب بات کرتے ہیں وفاق ہمیں اختیارات نہیں دیتا. بھائی جو آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ آپ نیچے دے رہے ہو. یو ڈونٹ پریکٹس واٹ یو پریچ. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ ہے دیکھیں کہ ہمارا جو آرٹیکل 8 سے لے کر 40 تک ہے نا آئین کے اندر، وہ بنیادی طور پہ میری ایز اے سٹیزن یہ ذمہ داری بتاتا ہے کہ آپ جب اچھے شہری ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہیں. اسی طرح وہ ذمہ داریاں ریاست کی لگاتا ہے. سعید قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا بالکل درست ہے. اگر ریاست وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ ملک کی معیشت کا برا حال ہے. سی پیک کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز. یہ لون ہے، انویسٹمنٹ ہے. یہ بنیادی سوال ہی آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکا. ملک کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بلین اوپر جا رہا ہے. آپ کے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. آپ کے یہاں تعلیم، مبشر بھائی سب چیزیں چھوڑ دیں. قوم بنانی ہے نا، سڑکیں تھوڑی بنانی ہے، قوم بنانی ہے. تعلیم کا جو ہے وہ 2% لٹریسی ریٹ ملک کا گر گیا ہے بڑھنے کے بجائے. سندھ کا لٹریسی ریٹ 5% نیچے گر گیا ہے. کون سی نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں ہم؟ یہ سڑکوں سے نیشن بلڈنگ ہوگی، یہ میٹرو سے نیشن بلڈنگ آپ ہوگی. ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں ترقی کے سفر کے مخالف نہیں ہوں سر صاحب، لیکن ترقی کا سفر کسی موضوع آپ کو کہتے ہیں ترقی کا سفر روکنا. سر آپ نے ہمارے بچوں کے نصاب میں کمپلسری چیزیں کیا ایڈ ہو گئی ہیں؟ میاں نواز شریف کی جمہوریت کے لیے قربانیاں. قائد اعظم کے 14 نکات کے بعد اب یہ ضروری ہوگی. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی سنا. میں آتا ہوں. رضا ہارون، ڈاکٹر سکیر احمد اور قاضی سعید میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. حکومتیں کیسے چلیں گی جب حکمران خود چائنا کٹنگ میں ملوث ہوں گے؟ سر اب حکومتیں نہیں چل رہی. اب جو آپ کی تجارتی پالیسی ہے وہ آپ کی ذاتی پالیسی ہے. آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی ذاتی نجی کاروبار کی تجارتی پالیسی ہے. مجھے بتائیں یہاں پہ اردوان کی جو بیٹی ہے اس کے پاس لاہور کا ٹھیکہ ہے،
ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے اب, اور وہ اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا کہ کتنا بڑا اسکیم ہے. 16 ارب روپے کا اسکیم سالانہ ہوا, جس کے چیئرمین بھاگ گیا, آج کل بھاگا, وہ یہاں اس کی تفتیش ہو رہی ہے. تو 1 روپے کی کرپشن مجھے دکھا دیں, دیکھ لیں, 1 روپے کی نہیں نظر آئے گی. اتنی کم کرپشن تو میرے خیال میں قبل زمانہ قبل المسیح میں بھی نہیں ہوتی. 1 روپے کی اب دنیا یہ ہے کہ آپ یہ مرحوم کہہ رہا ہوں, وہ کامران لشاری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ بلال مصطفیٰ صاحب تھے جو کہ لاہور صفائی کے, جنہوں نے یہاں صفائی کی, اور جو انشاءاللہ آپ کو ساری صفائی نظر آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے نا کون کس کے بھائی ہیں وہ؟ مجھے نہیں پتا, میں پتا کریں. اچھا, میں تو سٹوری آئی تو میں نے لپیٹ دی. اب سوال یہ ہے کہ یہ یہاں پہ یہ ایک پارٹی آپ کہتے ہیں نا ضرورت ہے, جو آئے گا, جو آ کے یہ کہیں گے اگر کہ جی یہ ہے آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک نہیں ہے پرنسپل آف پالیسی, یہ بائنڈنگ ہے ریاست پاکستان پہ, آئیں دیکھیں حضور, پھر آپ کن کا جلوس دیکھیے گا. جس دن یہ کہیں, یا پھر یہ این جی او, اب یہ تو این جی او ہے, کوئی کہتا ہے جی اسکول بنا دو, کھلا دے دو, یار اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, بڑی سمپل سی بات پوچھو, سوری میں سبجیکٹ کو چینج کر رہا ہوں. 2 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. میں کراچی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو میں پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. تقریباً اب جو ذرائع بتاتے ہیں 2 کروڑ 60 لاکھ ہو گئی. 2 کروڑ 60 لاکھ. اب 2 کروڑ 60 لاکھ میں میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ 75 لاکھ نوجوانوں کی ہے یا بچوں کی ہے. ہاں زیادہ ہی, ٹھیک ہے نا, رفلی میں بالکل ٹھیک ہے, زیادہ ہی ہوگا. اس شہر سے 2.25 کروڑ میں سے اچھے سپورٹس مین کیسے پیدا ہوں گے جب اس شہر میں گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے؟ جی بالکل. فیس ہی نہیں دے تو سکتے. کیا کر رہے ہیں آپ اپنے مستقبل کا؟ اسپورٹس کا تو آپ نے بہت دور کا سوچ لیا مبشر بھائی. ایک ہیلدی بچہ کیسے آئے گا جہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, جہاں کچرا سڑک پہ 6 فٹ پڑا ہوا ہے, جہاں سیوریج کا پانی سڑک پر بہ رہا ہے, جہاں فروٹ پھل سبزی گوشت سب ملاوٹ والا ہے, دودھ ملاوٹ والا ہے. پورے پاکستان میں پہلے ملاوٹ تو والا ہے, آپ سنگل آؤٹ نہ کریں. نہیں تو آپ اچھا ہم کو زیادہ پریشان ہیں آج کل, اس سے زیادہ رو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو ہیلدی حقوق ہمیں بھی حاصل ہے یہاں پر. کوئی ہیلدی بچہ ہوگا تو اسپورٹس مین بنے گا نا. پھر کوئی ہیلدی گورنمنٹ ہوگی, دماغ سے سوچتی ہوگی, دماغ صحت مند ہوگا تو وہ یہ صحت مند اقدامات کرے گی نا. مشکل ہے بہت ہی. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بچہ ہوگا جو ان حالات میں کراچی سے, قسمت جس کو باور کر دے. قسمت. دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا بشیر بھائی, اور میں اور میری پارٹی مصطفیٰ کمال بھائی, دیکھیں ہم صحیح بات کریں گے. عوام نے ہمیں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ جب آپ کے پاس بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں بھائی تو آپ کیا کریں گے. آپ نے ہماری بات اس لیے سننی ہے کہ ہم آپ کے حق کی بات کر رہے ہیں. بھائی پینے کا صاف پانی ہوگا تو پھر بات کی جائے گی نا, گھر سے کچرا اڑ جائے گا تو بات کی جائے گی, میری گلی کی سڑک بنے گی تو بات کی جائے گی, میرے مسائل حل ہوں گے, یہ پارکس بنیں گے تو اسکولوں میں تعلیم ہوگی. نیشن بلڈنگ کی بات کریں, خدا, نیشن بلڈنگ برجز سے نہیں ہوتے, نیشنل بلڈنگ ٹرین سے میٹرو سے نہیں ہوتا. خدا کے واسطے ہمارے لوگوں کو حکمرانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اگر کراچی کا یہ حال ہے بھائی صاحب تو بلوچستان کتنا پسماندہ؟ ڈیفینیٹلی بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور وہاں تو جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ وہاں کرپشن کے نام پر جو کچھ ہوا, اور اسی طرح سے جو ان کے انڈیکیٹرز ہیں جس طرح سے نیچے گئے, تعلیم کے, صحت کے, وہ بھی اپنی جگہ پورے پاکستان میں سب سے پیچھے چلے گئے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سنبھالا لیا ہے, اور اس کے اندر چیزوں کو بہتر, ظاہر سی بات ہے وہاں وہ انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے, اور وہاں دیگر ایشوز بھی ہیں ساتھ ساتھ جو ملکی معاملات کے ساتھ پرٹین کرتے ہیں. تو لیکن بہرحال بلوچستان نے تھوڑا سا بہتری کا سفر شروع ہوا ہے, اور وہاں ہر اس جگہ جہاں پہ لوگوں کو مین اسٹریم میں لائے جائے, جوڑنے کی بات کی جائے تو بہتری آ سکتی ہے. لیکن بہرحال ایشوز ہیں ان کے, اور تکلیف دہ. ویری کوئکلی, میرے پاس ان کے ٹائم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے 2-4 پروگرامز کے پی کے میں جا کے کیے, اسٹوڈنٹ بیس کیے, اور جتنے فاٹا کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہاں پہ, میں بڑی پراؤڈلی کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میرے بچے بھی یہاں اسکول گوئنگ ہے, وہ ہمارے لاہور کے بچوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز آف پرسیپشن, ان ٹرمز آف کلیئرٹی. اپرچونیٹیز کوئی نہیں ہے. 1750 اسکالرشپ اس ملک میں ہر سال لیپس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بابو جو ہیں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے. اگر بلوچستان اور فاٹا کے بچوں کو 1750 اسکالرشپ بیرون ملک ہر سال ملنا شروع ہو جائیں تو یہ ملک کہاں پہنچ جائے گا. دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, مگر میں بتاؤں 2 کام یک وقت نہیں ہو سکتے. نیشن بلڈنگ اور اوورسیز بینک اکاؤنٹ بلڈنگ ہو یہ رہا ہے.
اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ میں معیشت کی میں یار آپ تو ہمیشہ میاں صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں میں تو آپ اور چودھری نام غلام لیا حسین کا ان کا پرابلم رضا یہ بھائی، ہے. میں نے کسی کا نام لیا نہیں آپ جب بار کے اکاؤنٹس کی بات کریں گے تو میرے ذہن میں انہی کا نام آئے گا نا, ان کے انجینئر اکیلے انہی کا کا تو نہیں ہے آئے نا، گا. ان کے اکیلے کا تو نہیں ہے نا, یہاں پہ 400 بندے اور ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آؤٹ فلو کل 400 کے اپنے کاروبار ہیں. میاں صاحب کا کاروبار سیاست ہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا کہ جو ریگولیٹر ہے, جو حکمران ہے, وہی ذرائع پیداوار پہ قابض ہے. او بھائی کسی کسٹم انسپیکٹر کی کسی بندے کی جرت ہے کہ ان کی طرف دیکھ سکے. رائٹ, آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اللہ کرے آپ کو پنجاب میں اتنی کامیابی ہو جتنی آپ لوگ سندھ میں لے چکے ہیں آلریڈی. آنے والے دنوں میں چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کل جی آئی ٹی کا بڑا اہم دن ہے. کل میاں شہباز شریف اس میں پیش ہو رہے ہیں. میاں صاحب کے میں نے اسپیچ سنی تھی, اقتباس سنے جو انہوں نے پوسٹ جی آئی ٹی آ کے بتایا. میں اندر کا حال کیا بتاؤں آپ کو, اب ساروں کو پتہ ہی چل گیا کہ پول کھل گیا میاں صاحب کا. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب, میرا میسج ہے آپ کے لیے, پلیز تاریخ رقم نہ کریں, لوٹی ہوئی رقم واپس کریں. اللہ حافظ.